وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور آخری نقطہ ان آیات کی روشنی میں عرض کر کے مختصر الفاظ میں اور تھوڑے سے وقت میں، اور افطار بھی قریب ہے، ایک نقطہ یہ ہے کہ بار بار ذکر ہو رہا ہے شکر اور کفر کا، ان دونوں لفظوں کا مفہوم کیا ہے؟ جس طرح اس رکوع کی آخری آیت مبارکہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور کفر نہ کرو۔ اللہ نے شکر کا حکم دیا ہے اور کفر سے سختی سے منع کیا ہے۔ یہ دونوں لفظ آپس میں بڑے متضاد ہیں، بعد المشرقین ہے، زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں لفظوں میں۔ شکر کا معنی یہ ہے کہ انسان مجسم تسلیم و رضا ہو جائے، سراپائے شکر، سراپائے بندگی بن جائے، اور اپنے سر کو تسلیم خم کر دے، سر تسلیم خم ہو جائے، یہ ہے شکر۔ اور کفر یہ ہے کہ اکڑ جائے، انکار کر دے، حق کو چھپا دے۔ اور ان دونوں کفر کا شکر کا آغاز بھی اکٹھا ہی ہو رہا ہے۔ میں ذرا نشاندہی کر دوں، کفر کا آغاز کس نے کیا؟ جب اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکہ، جو فرشتے تھے ان سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، مگر ابلیس، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس ابلیس نے اطاعت کی بجائے، فرما برداری کی بجائے، بات ماننے کی بجائے تکبر کیا، انکار کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی وہ اولین کافر ہو گیا، پہلا کافر ہو گیا۔ اور شکر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آدم کی تخلیق کا بھی ذکر ہو رہا تھا، جب اللہ نے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے ذکر شکر کیا تھا۔ فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک، اللہ ہم تیری حمد بیان کرنے والے، تیرا شکر کرنے والے ہیں۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اللہ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تمہیں نہیں پتا۔ اور جب آدم کا ڈھانچہ بنایا گیا، جان پڑ گئی، ابھی ابتدا ہے، ابھی سجدہ نہیں ہوا، ابھی انکار کی بات نہیں ہوئی، ابھی کفر کی بات نہیں ہوئی۔ جب آدم کو چھینک آئی، آدم یوں سنبھلے، اور سنبھلتے سب سے پہلے جو جملہ کہا، کلمہ کہا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ شکر ہے، اس اللہ کا شکر ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ اور میں اپنے تصور سے یہ کہتا ہوں، اس وقت یقیناً رب نے کہا ہوگا فرشتوں یہ ہے شکر، تم بھی شکر کا تذکرہ کرتے تھے، یہ میرے بندے کو بھی شکر کرتے ذرا دیکھو۔ ابھی تکلیف آئی، اور تکلیف سے سنبھلتے ہوئے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ میرا شکر ادا کیا، اور یہ ہے بڑا شکر۔ شکر اور کفر کا آغاز اکٹھا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کے لیے راہیں کھول دی ہیں،
دو راہیں متعین کر دی ہیں، ایک شکر کی راہ ہے، کفر کی راہ ہے، جس کو مرضی اختیار کر لے، اور ان دونوں راہوں میں یقیناً بلا شبہ بہترین راستہ شکر کا راستہ ہے۔ کفر کا راستہ کبھی بہتر نہیں ہو سکتا، وہ تباہی کا راستہ ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ کا یہ فرمانا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندے تو جتنا زیادہ میرا شکر ادا کرتا رہے گا، میں اتنی ہی زیادہ تم پہ اپنی مہربانیوں کی بارش کرتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تو نے میرا کفر کیا، پھر دیکھ لے کہ کافروں کا انجام کیا ہوتا ہے، پھر دیکھ لے کہ میں کافروں کے لیے کس طرح سختی کرتا ہوں، اپنوں کے لیے کس طرح نوازشات کی بارش کرتا ہوں، اور غیروں کے لیے، دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے کس طرح ان کی زندگی میں مشکل ترین بنا دیتا ہوں۔ اور پھر شکر کامیابی کی ضمانت ہے، اور کفر مایوسی کا نشان اور علامت ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک حدیث سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من انعم اللہ علیہ عز وجل، اللہ عز وجل اپنے جس بندے پر نعمتیں، من انعم اللہ علیہ عز وجل نعمتاً، اپنے جس بندے کو وہ نعمت سے نوازتا ہے، اس بندے کو چاہیے، اللہ کیا چاہتا ہے، فإن اللہ عز وجل یحب ان یرا اثر نعمتہ علی خلقہ، اللہ چاہتا ہے کہ جو میں نے اپنے بندوں پر نعمتیں کی ہیں، جن نعمتوں سے نوازا ہیں، وہ نعمتیں میری مخلوق پر نظر بھی آنی چاہیے۔ بالکل ایسا نہیں ہے بندے کے پاس وسائل بہت زیادہ ہوں اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بازار میں آ جائے اور لوگوں کا میں درویش ہو گیا ہوں، نہیں، حیثیت کے مطابق، ہاں باوقار لباس ہو، بہت زیادہ چنچل نہ ہو، بہت زیادہ فخر اور تفاخر والا لباس نہ ہو، باوقار لباس، لیکن صاف ستھرا لباس اس کو پہننا چاہیے، اللہ کی نعمتیں نظر بھی آنی چاہیے۔ اور آخری بات، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، اس کا معاملہ، اس کی زندگی دو لفظوں کے درمیان گھری ہوئی ہے، وہ لفظ ہیں صبر اور شکر۔ کس طرح میرے بندے کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے تو اجر ملتا ہے۔ میرے بندے پہ جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، جب سکھی ہوتا ہے، آرام ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے، شکر کرتا ہے، شکر کرتا ہے تو اجر ملتا ہے۔ صبر اور شکر دونوں ہی لازوال نعمتیں ہیں، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔